میں ایک چھوٹی سی مثال سے یہ ساری بات چیت کو آگے لے کے جانا چاہوں گا. یہ سر اسے کیا کہتے ہیں سر ہم؟ الکی. اینڈ دس از دی پیچکس. ہمارے پاس بڑی کھلی ڈلی آپشن ہے کہ ہم اس سے پیچ کھولیں. اب وہ پیچ جہاز کا ہے یا وہ پیچ اس دروازے کے قبضے کا ہے یا وہ پیچ ہمارے گھر کی چھوٹے سے کسی چولہے کو لگا ہوا ہے, توے کو لگا ہوا ہے, کہیں پر بھی وہ پیچ ہے, تو اس نے یہ نہیں کہنا نہیں 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 سر یہ اتنا تابع دار ٹول ہے, یہ چوں نہیں کرے گا, یہ چاہ نہیں کرے گا کہ اس سے آپ نے پیچ کھولنا ہے. ایسے ہی ہے سر. آپ پہلے تو سمجھ لیجئے کہ یوٹیوب ایک ٹول ہے, اس سے آپ نے کیا کرنا ہے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مثلاً اس سے ڈھیروں گنا کمایا جا سکتا ہے. یہ اتنا تابع دار ٹول ہے کہ آپ اس پہ ایک واہیات سا چینل لانچ کریں, سر سبسکرائب کیا, ملینز ویوڈ کیا, فالوئنگ کیا اس چینل کی, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا, لیکن عاقبت آپ کی اڑ گئی. آپ اس سے جہاد کرنا چاہیں, جہاد, آپ اس سے جہاد کر سکتے ہیں. آپ اس سے تعلیم دینا چاہیں, اس ٹول کے ذریعے اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ ٹول آپ کو پورا فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی, تعلیم دینی ہے, شعور دینا ہے, دین کا کام کرنا ہے. میں مدرسے کے بچوں کو جا کے اب پڑھاتا ہوں, کبھی مجھے سیکشن کے لیے بلاتے ہیں, میں سیشنز میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے آج کے میڈیمز تبلیغ کے چینج ہو گئے ہیں. میں آج 2-3 ایجوکیشن کی ایک ہائی فائی میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں اور وہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا پروفیسر واقف ہی نہیں ہے کہ اسمارٹ کلاس روم کیا ہوتا ہے, ڈیجیٹلی کتنی چیزیں اکوپڈ ہو چکی ہیں, آن لائن کلاس کیا ہوتی ہے. آپ کی اس کلاس میں دوسرے ملکوں سے لوگ موجود ہیں اور وہ اس وقت سن رہے ہیں. کیا زمانہ آ گیا, آج کے زمانے میں وہ اس لیکچر کو آن لائن سن رہے ہیں. انقلاب آ گیا نا سر. اتنا زیادہ اچھا وقت دنیا میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں نے سر پڑھانا شروع کیا 22 سال پہلے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیسے پورے علاقے کو پتہ لگے گا میں اچھا میتھ پڑھاتا ہوں. لہٰذا اپنے ہاتھوں سے بینر لگانے شروع کیے, پوسٹرز لگانے شروع کیے, اچھا پڑھانا تاکہ یار دوسروں کو جا کے لوگ بتائیں. مجھے یہ نہیں, میرے سے آج تک نہیں ہو سکا, نہ میرا کوئی پرانا اسٹوڈنٹ آپ کو ایسا ملے گا جو کہے گا کہ سر نے کہا بچے لے کر آؤ اور بچے لے کر آؤ, اور نہ زندگی میں آپ کو ایک بھی ویڈیو ملے گی, کوئی شاید مشن اورینٹڈ ہو سکتی ہے, ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی جس پہ میں نے کہا ہو نیچے بیل کو دبا دیں اور سبسکرائب کریں. نیور. سر میں کہتا ہوں یہ کانٹینٹ کی اور آپ کے کام کی توہین ہے, آپ کو کہنا پڑ رہا ہوں, یہ کانٹینٹ کی اور کام کی توہین ہے کہ آپ کو کہنا پڑ رہا ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹپیکل ایک یوٹیوبر, ٹپیکل یوٹیوبر اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا میں خلاف ہوں اس کے, میں یوٹیوبر نہیں ہوں. یوٹیوب میرے لیے ایک میڈیم اور ٹول ہے, جو میڈیم اور ٹول کیا کرتا ہے, مجھے میرے کانسیپٹس کو, میرے آئیڈیاز کو پبلک تک پہنچاتا ہے. آپ کے میرے بھی جانکاری جاننے کی وجہ یوٹیوب ہے. میری یہ جو فالوئنگ ہے اس کی ساری وجہ یوٹیوب ہے. میں کل ایک میٹنگ میں سر گیا, وہاں پر سویپر تھا, اس نے مجھے دیکھا, وہ کہتا سر جی تسی, میں کہا ہاں میں. سر میں 1 منٹ ٹیشو لے کے آیا, ڈبہ لینے چلا گیا کہیں سے, وہ ڈبہ لے کر آیا, اس نے مجھے ٹیشو پیپرز دیے, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. تو میں کہا یار تم مجھے جانتے ہو؟ او سر میں تمہیں ریگولر فالو کرنا. سارا جڑی نویں ویڈیو آئی ہے کہ اگ لا دیو بھڑے لوگوں کی لسٹ بنا کے, تو سر منو لکھنا تو نہیں آتا لیکن میں اگ لا دیتی. میں حیران یار کہ اتنی لیٹسٹ ویڈیو سے بھی وہ کہنا میں روز سننا. میں کہا پڑھیا کنا؟ کہنا چٹا ان پڑھ. اب سر اس کے شعور کی سطح ان ویڈیو سے, چیزوں سے کیا ہو رہی ہے. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا باہر نکل کے, یا باری تعالیٰ کہاں ایک سویپر اور کہاں میں ایک گورنمنٹ کے ادارے کے گریڈ 22 کے افسر کو ابھی میں نے کمرے میں انٹر ہونا جو مجھے جانتا ہے. اتنا پبلک میں, اور میرا کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ والا نہیں ہے, معافی کے ساتھ سنجیدہ کانٹینٹ ہے, جس پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے ساری ٹیم میرے سے, سر ہمیں تو صرف 24 گھنٹوں میں 16,000 بندوں نے دیکھا ہے, بامقابلہ انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو ملین دیکھی گئی ہے. میں کہتا ہوں نا, اس کی لائف تھوڑی ہے, ہماری لائف زیادہ, اس کا امپیکٹ تھوڑا ہے, ہمارا امپیکٹ زیادہ ہے. یہ ہماری چیز زیادہ میچیور ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ کا جو مشن کاز اور اس ٹول سے کرنا کیا ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے مطابق ایک یوٹیوبر یا اس فیلڈ میں آنے والا, اس کا رستہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ, میرا جملہ لکھ لیجئے گا, کلیئرٹی نہیں ہوتی. جب کلیئرٹی نہیں ہے نا
تو راستہ نہیں بنے گا. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں لاہور سے نکلا اور میرا دل تھا کہیں جانے کا, یہ ورڈ ہے کہیں جانا, میں نے ڈیفائن ہی نہیں کیا میں جانا کہاں پر ہے, لہٰذا ہر سڑک میں اس پہ گاڑی چلاؤں گا, ہر چوراہے سے جا کے پوچھوں گا یہ کدھر جاتی ہے, ہر دکان پہ سگریٹ لے کے کش لگا کے میں پوچھوں گا اور سناؤ جی. لیکن اگر میں نے ایمانداری سے اسلام آباد پہنچنا ہے تو پھر میری گاڑی کا رخ موٹر وے اور منزل اور پلاننگ اور ٹائم کتنا ہے اور کتنی دیر رکنا ہے اور پیٹرول کہاں ڈلوانا ہے اور منزل کب آنی ہے, یہ کیا ہو جائے گا, یہ کلیئرٹی کی بیس پہ ہوا. پہلے طے کر لو اس یوٹیوب سے آپ نے کرنا کیا ہے. اچھا ایک میں آپ کو برادرانہ مشورہ دینے لگا ہوں, اگر مشہور ہونا ہے نا تو مہربانی کر کے یہ کام نہ کرو, کیونکہ مشہور ہونا بائی پروڈکٹ ہے, یہ بائی پروڈکٹ ہے یار. میں نے, فیصل نے یا غلام علی صاحب نے, ہم نے اپنے یوٹیوب چینلز مشہور ہونے کے لیے نہیں بنائے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں, یہ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, سول میٹس ہیں میرے, میں ان کو جانتا ہوں. فیصل یہاں موجود ہے, فیصل ٹاپک کے ساتھ سوتا ہے, رہتا ہے, ڈوب جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اس کے بغیر فیصل ہو ہی نہیں سکتا. میری جتنی ویڈیوز ہیں جنہوں نے ریکارڈ کیے, جنہوں نے سنی, ان سے پوچھ لیجئے, وہ میری کیفیات اور میری واردات ہے. میں نے اس کے کوئی رٹے نہیں لگائے, مجھے کوئی اسکرپٹ پڑھ کے نہیں سنانا پڑا, میرا ایکسپیرینس تھا, میں اس میں سے گزر رہا تھا. جو میں نے بولا, مثلا ایک ویڈیو اللہ کا کرم کن پہ ہوتا ہے, وہ میرا لیکچر ہے کہ اللہ کا کرم جن پہ ہوتا ہے ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے. یاد آیا, کیونکہ جن پہ کرم ہوتا ہے وہ تو کرم پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم اسے لاجک سے پرکھتے ہیں. پورا پیراگراف ہے, وہ معاف کر دیتے ہیں, وہ درگزر کر دیتے ہیں, وہ سادہ ہوتے ہیں, وہ غصہ کرتے ہیں لیکن چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب چیزیں میں نے ڈسکس کی ایک لیکچر میں. میری کیفیت تھی, میں نے آبزرو کیا یار جن کو میں مانتا ہوں یار اس پہ اللہ کا کرم ہے, انعمت ہے, اس پہ انعمت ہے, اس پہ, ان میں کیا ایسا ہے. جب میں نے ڈھونڈا تو میں نے اپنا لیکچر بنا دیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے طے کر لیں کہ آپ نے اس ٹول کے ذریعے, میں نے کہا جی یہ کس کس کو کھول سکتا ہے, دنیا کے ہر پیج کو کھول دے گا, کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہے کیا کھولا جا رہا ہے. یہ واش روم کو بھی کھول دے گا, اس کے بھی پیج کو, اور یہ بڑے ایک نفیس کمرے کے دروازے کو بھی کھول دے گا, کیونکہ اس کا کام کیا ہے, ایک ٹول ہے, اس کی اسائنمنٹ ہی یہی. آپ یوٹیوب سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, بی کلیئر. اور میں نے منع کیا آپ کو دو چیزوں کے پیچھے ڈائریکٹ نہ بھاگیں, ایک پیسہ, دوسرا فیم. پیسہ اور فیم, اس کے پیچھے ڈائریکٹ نہ بھاگیں. میرا ایمان ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے, آپ اس کو دو چیزوں کی پرواہ چھوڑ کے اپنا آپ لگا دیجئے. یہ دو چیزیں پیچھے آتی ہیں ہمیشہ, اور اس وقت آپ کا انتخاب ہوگا, آپ میں یہ کیئر ہی ختم ہو چکی ہوگی, پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یار فیم بھی کوئی چیز ہوتی, پیسے تو یار کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ آنے والے وقت میں چیزیں بڑھنی ہیں. ڈیجیٹل کا دور شروع ہو چکا ہے, اگلے 2 سے 3 سال میں سر الیکٹرانک ویسے ہی سمٹ رہا ہے, ایڈز کے پیسے ہی کوئی نہیں ہیں, چینلز میں بے شمار لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, بے شمار لوگ ریزائن کر رہے ہیں, کہ ایک وقت میں 200-300 بندے کئی چینلوں میں سے نکالے جا رہے ہیں. اس میں جیسا سر نے کہا, غلام علی صاحب نے, اس میں ہر سب کے لیے سب کچھ ہے. اس میں یہ ہے یوٹیوب, ویسے تھا یہ ہے پاکستان, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن میں نیا نعرہ بتا رہا ہوں, اس میں سب کے لیے سب کچھ ہے. اس میں گناہ گار کے لیے گناہ کے بڑی چیزیں پڑی ہیں, اس میں ثواب کمانے والے کے لیے ثواب پڑا ہوا ہے, اس میں سکھانے والے کے لیے سکھانا پڑا ہوا ہے, اس میں سیکھنے والے کے لیے سیکھنا پڑا ہوا ہے, اس میں جس نے اپنا امیج بلڈ کرنا ہے اس کے لیے امیج, اس کے لیے مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, جس نے مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہ دوسروں کو جا کے کہتا ہے جی میرے چینل پہ آپ مارکیٹنگ کروائیں. سو آپ سب سے میری گزارش ہے, فرسٹ آف آل ڈیفائن یور WHY. تاڈا وائے کی ہے سر, میں نے اپنا وائے تم دس ہٹے, ٹھیک ہے جی, مطلب میرا تو وائے ہے ہی نہیں سی, اور فرینکلی ہون بھی نہیں منتے, میں پرواہ تو آزاد ہو گئے کہ پیسے کنے آئے, زیادہ نے گھٹ نے کیے. میں کہنا شکر ہے کہ یار میں ودیا تو لوگوں کا روزگار بھی نال ودے, میرے کیک دا سائڈز وڈا ہوا تو لوگوں کو فائدہ بھی زیادہ ہونا شروع. میرا تو پیچھے نیت اور سوچ یہ تھی, اور اس کے بائی پروڈکٹ میں اللہ تعالیٰ فیم, عزت, پیسہ, PR آپ کو ویسے ہی دے دیتے. آپ بات سمجھنے سے, تو آپ سب کے سب خدا را اپنا WHY وائے کلیئر کر لیجئے. ریزن, دی نیت, دی پاور آف انٹینشن جس کو کہا جاتا ہے, وہ انٹینشن اپنی کلیئر کیجئے, وہ پاورفل چیز ہے. آپ کی نیت اور ارادہ مضبوط ہے, وہ سارے بندے خود آپ تک آ جانے ہیں کہ میرے سے سروس لیں. میں جس دن لیکچر دینے کے لیے آدھا تیار ہو گیا تھا نا, غلام علی صاحب کی ویب سائٹ علم کی دنیا عابد اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے. جس دن میں خود اپنے لیے سفیشینٹ تھا نا, تو میرے پاس ذیشان آ چکا تھا, میں اپنے کیمرے کے ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا. جس دن میں اور تھوڑا بہتر ہو رہا تھا تو میرا یوٹیوب چلانے کے لیے اللہ نے بندہ بھیجا ملتان سے, اس نے کہا سر میں چلا رہا ہوں,
5 سال اس نے چلایا. فار یور ویری کنفرمیشن, قاسم علی شاہ یوٹیوب چینل پچھلے 5 ماہ پہلے ہم نے خود یہ آن کیا. پہلے باہر سے کوئی چلا رہا تھا بچہ. واٹس ایپ ہمارا گجرانوالہ سے آپریٹ ہو رہا ہے, صرف ادھر فیس بک تھا. کیونکہ سر پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیم ملی, کیسے کیسے ملی. میرا تو کوئی لازم نہیں تھا نا کہ میں کہوں جی یہاں ہوگا ہی تو چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے. آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے, اعتبار کرنا سیکھنا چاہیے. ہر طرح کی غلطیوں کی لسٹ بنایا کریں. میں اپنی ویڈیوز کو 6 بار دیکھتا ہوں. ابھی لیپ ٹاپ میرا اٹھا کے لائیں, دیکھیں اس میں انہوں نے مجھے میرے لیپ ٹاپ پہ رکھی ہوتی ہیں ڈیسک. سر آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے, سر ہم نے اپنا کام پورا کر دیا, آپ کی اسائنمنٹ ہے, کراس چیک کریں. آپ چیزیں دیکھ لیں, سن لیں, ایکسپریشن ٹھیک ہے, باڈی لینگویج ٹھیک ہے, فیس کے ایکسپریشن ٹھیک ہیں, انٹینسٹی اسپیڈ زیادہ تو نہیں تھی. سب چیزوں کو مینیج کرنے کے بعد میں کہتا ہوں ڈن. اب دیکھیں, اب اگلی بات آپ کو بتاؤں. میرا اردو تلفظ کیونکہ میں پنڈو ہوں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا صاحب زبان کا ہوتا ہے, لیکن میرا میسج اتنا کلیئر ہے کہ تلفظ میٹر ہی نہیں کرتا. میری بات نہیں سمجھے, اس میں پنجابی بھی آ رہی ہے. سر آپ کا وائی, آپ کا مشن, وہ سب چیزیں اتنی میٹر کرتی ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی موٹی تلفظ کی غلطیاں بھی وقت کے ساتھ. گزارش ہے سر, آپ کا مشن, آپ کی وہ سب چیزیں اگر ٹاپ پہ ہیں تو سب کائنات چیزیں سپورٹیو ہو جائیں. بندے بھی آ جائیں گے, سروسز بھی آ جائیں گی. شروع میں آؤٹ سورس کرنی پڑی, بعد میں اپنا بلٹ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ اکوپمنٹ بھی مہنگا ہو جائے گا, آہستہ آہستہ ٹیم بھی ہائر ہو جائے گی. اب مجھے تھوڑی بہت ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کبھی کنٹینٹ کی, میں لے لیتا ہوں ان سے, یار مجھے اس پہ ریسرچ چاہیے, مجھے اس پہ کام چاہیے, یہ میں نے ٹام اینڈ جیری پہ کام کرنا ہے, مجھے بتاؤ یار یہ میں تھوڑا جانتا ہوں, آپ لوگ زیادہ ریسرچ اچھی کر لو, لیکن میں نے کوئک دینی ہے ویڈیو. پھر میں ایک اور بھی میرے پہ اعتراض آتا ہے, میں اس لیے ایڈریس کرنا چاہوں گا, آپ لوگ یہاں موجود ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. میرے پہ آتا ہے یار اس فلانی چیز پہ سر نے رائے نہیں دی. تو بھائی جان میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں ہر چیز پہ رائے دوں. میرا کام ہی نہیں ہے نا سر. پہلے میں طے کر لوں کہ میرا کام کیا. میرا کام ایجوکیٹ کرنا, میرا کام شعور دینا, میرا کام کچھ رجحان سوسائٹی میں اچھے بڑھانا اس چینل کا کام تھا. آپ طے کر لیجیے اپنی ڈومین سے باہر آپ نے نہیں جانا, ایسے ہی پنگا نہیں لینا. اور بیسٹ ڈومین کیا ہو سکتی ہے جس پہ غلام علی صاحب بات کر چکے ہیں اور میں پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑی سی بات کی ہے. ایسا کام, ایسا ٹاپک, ایسی فیلڈ, ایسی نیش ڈھونڈیں جس میں آپ کی انٹرسٹ, اس کی تازہ کتاب پڑھ سکیں, تازہ ریسرچ, تازہ آبزرویشن, تازہ تجربہ. آپ اپنی انٹرسٹ کو ڈھونڈیے اور اس کو پکڑ کے فالو کرنا شروع کر دیں. مثلا میں چلا جاؤں ہسٹری پہ فیصل کی طرح, فیصل آ جائے موٹیویشن اسپیکنگ پہ, کام خراب ہو گیا. سر یہ پازیٹیو چیز ہے. اس طرح کی کرٹیسزم اور اس طرح کی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ اس کا میں قابل ہوا ہوں کہ لوگ مجھے اب ڈسکس کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو بالکل ڈسکس نہیں ہو رہا نا سر, اس کا سبسکرائب بڑا تھوڑا. کیا بولا؟ جو کرٹیسائز ہو رہا ہے نا, جو ڈسکس ہو رہا ہے, سر آپ اس کو نام کیا دیتے ہیں اس چیز فینومینا کو؟ سپر برانڈ. شرجیل صاحب کا ورڈ ہے, وہ کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں برانڈ. جب آپ سپر برانڈ ہو جاتے ہیں نا, تو جو جتنے بڑے سائز پہ ہوگا, جو جتنے سبسکرائب پہ ہوگا, اس کا کیا ہوگا سر؟ وہ ڈسکس ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو آپ یہ طے کر لیجیے گا یہ سفر لمبا ہے, اس میں آپ کو ہر طرح کے ہرڈلز آنے ہیں اور آپ نے اس کو کرنا. میرا خواب ہے کہ کم از کم 1000 یوٹیوب چینل فیصل صاحب ہمارے یہ نئے بچے نئے انداز سے اور ان کو بیگ نہ کرنا پڑا ہو کہ ہمارے پیجوں پہ دیکھیں جا کے یا یوٹیوب پہ دیکھیں, نیچے کمنٹ ہے میں غریب لڑکا تھا لہٰذا میں نے سوچا میں یوٹیوب چینل شروع کروں, اللہ کا واسطہ اس کو سبسکرائب کریں. کیوں؟ تینوں تیرے کام تے یقین نہیں گا. آپ میں کو فن ہے, چھپ نہیں سکتا. آپ میں کو قابلیت ہے, چھپ نہیں سکتی. آپ کی کو محنت ہے سر, اس کی کمپاؤنڈنگ ہے. اور میں نے تو کمپاؤنڈنگ کو لائف میں 1000 جگہ دیکھا. یہ بڑی مثال ہے کہ ہم چینل شروع کیا 5 سال پہلے. 5 سال پہلے شروع ہونے والے چینل کا پہلا 6 لاکھ سبسکرائب 3 سال میں ہوا, 3.5 سال میں ہوا, اور پچھلے 5 ماہ میں 7 لاکھ سبسکرائب بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. اور وہ کمپاؤنڈنگ سے چیزیں پھر کیا ہوتی ہیں. اور اگین وہ جو شروع میں بات کی تھی آخر میں ریپیٹ کر دوں, اہم یہ نہیں ہے آپ نے کوئی ویڈیو یا کوئی چیز کی ہے اور وہ شام تک ضائع ہو گئی. اہم یہ ہے کہ اس کی لائف زیادہ تھی. سب سے زیادہ کچرا اخبار ہے, پتہ ہے آپ کو, صبح چھپتا ہے, پڑھنے کے بعد اس پہ ہم دال سیویاں پوڑا کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو میں مزے کی بات بتا دوں, کئی تاریخ کے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا لکھا ہوا یا جن کا کہا ہوا کٹنگ کر کے لوگوں نے سنبھالا ہے, کیونکہ اس کی لائف 1 ڈے نہیں تھی, 1 ڈے لائف نہیں تھی اس کی لائف زیادہ تھی. وہ بعد میں کتابوں میں پبلش ہوا, وہ بعد میں حوالہ بنا. اسی طرح کہا ہوا ویڈیو کی شکل میں, اسے ہم وہ کیا کہتے ہیں پیرینیل
پیرینیل پروڈکٹ ایک نام ہے, پیرینیل پروڈکٹ کو سرچ کرنا ہے آپ نے. پیرینیل پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہوتا ہے جس کی لائف زیادہ ہوتی ہے. بس فیصل کا کام ہے, سر کا کام ہے, میرا کام ہے, یہ کیا ہے, اس کی لائف کوئی اگلے دن ختم نہیں ہو جاتی. میری سم ٹائم کو 5 سال پرانی ویڈیو اب وائرل ہوتی ہے. سر جو ویڈیو تھی نا 2012 کی, پہلی بار وہ وائرل ہوئی تھی 15 میں. اس کا مطلب ہے یہ ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ جب عطا کر دیتا ہے, مہربانی کر دیتا ہے, تو پھر کھوٹے سکے بھی وہ چلنے لگ پڑتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے, گورے کی بڑی زبردست ایک لاجیکل ڈیفینیشن ہے جو کہ ہمارے ہاں کسی کتاب میں نہیں ملتی. وہ کہتا ہے لک از جسٹ پریپریشن ٹو ریئلائز ویئر از دی اپرچونٹی. لک کچھ نہیں ہے, لک تیاری ہے اس چیز کی کہ اتنے قابل ہو جو کہ موقع کو پہچان. قسمت اس تیاری کا نام ہے جس تیاری سے مواقعوں کو پہچانا جا سکے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم کیوں نہیں لکی ہوتے؟ ہم نے اتنا منجا نہیں لگایا ہوتا, ہم نے اتنی تیاری نہیں کی ہوتی, ہم اتنے کھپے نہیں ہوتے, ہم نے اتنا رگڑا نہیں کھایا ہوتا. لہٰذا کیا ہوتا ہے, ہم ڈنگ ٹپاتے. اس قوم کا سب سے بڑا پوٹینشیل انتہا ہے, آئی کیو انتہا ہے, سب کچھ زبردست ہے. ڈنگ ٹپانے کی بیماری آپ کو بہترین ملے, آپ کو ڈھیر ایسے لوگوں کا ملے گا. دس از اے اپروچ, رسپانسبلٹی کی کمی. دیٹس وائی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو خوبصورت جملہ کلوزنگ کروں گا بات چیت کی, آپ فرماتے ہیں جاننا ہے کوئی کتنا قیمتی ہے. اگر جاننا ہے کوئی کتنا قیمتی ہے, یہ دیکھو ذمہ دار کتنا ہے. جتنا ذمہ دار ہوگا اتنا پریشیس ہے. یو ہیو اے ٹیم, آپ کی ٹیم میں ہیرے پتہ کون ہے؟ ذمہ دار ہے. یہ جس میں بھی بلیم پایا جاتا ہے نا, سر میرا کوئی قصور نہیں تھا, سر سبسکرائب بڑھ جانا تھا, لیکن سر بارش ہو گئی, اس کا نہیں بڑھنا. جو مانتا ہے سر میرے میں غلطی ہے, سر میں غلط ہوں, میرا کانٹینٹ غلط ہے, میرا کانسیپٹ غلط ہے, سر میرا تھرو غلط ہے, سر میری شکل کیمرے کے سامنے نہیں صحیح آتی, جو مانتا ہے سر وہ امپروو ہو جائے گا. کیپ ان یور مائنڈ, اصلاح کے لیے سب سے پہلا ماننا بڑا ضروری ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. لیکن جس بندے کے پاس بلیم ہے نا, وہ کسی نہ کسی چیز پہ ڈال کے اپنا کوٹ غلطی کا نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو کئی لوگ, آخری جملہ, ملیں گے جو سالوں کے سال گزر جاتے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو ساری تقدیر ہی نہیں بدل رہی, وہ سارے حالات ہی نہیں بدل رہے, ملک ہی ٹھیک نہیں گا. دراصل انہاں وچ ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ جہاں بھی غلطی نو ایڈمٹ کر کے آگے جانا ہے سر وہ ٹائکون بنتا ہے, وہ ہیرو بنتا ہے, وہ گرو کر جاتا ہے. سر جن کے لیے مشکل ہے نا وہ تو گئے, اور جو لگے رہیں گے سر وہ کسی ٹائم پہ ان کو ہم گیسٹ بلا رہے ہوں گے اور وہ اپنی تقریر کر رہے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو.